اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راول ٹاؤن چوک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ چوک کلب روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے، لیکن 1993 میں مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہونے کے بعد امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو گئے، لیکن وہ غربا ان کی زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، وہ پیچھے رہ گئے، یا پھر وہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ نے انہیں بے شمار نوٹس دیے، لیکن وہاں رہنے والوں کا کہنا تھا کہ ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے حکومت ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا نہ تو دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات ہوتے ہیں، لہذا حکومت ایک اور نوٹس بھجوا دیتی ہے۔ بار بار اس نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی سویلین گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی تو حکومت نے نہ کر دی، لیکن ایک بار انتظامیہ مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے، ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا۔ پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف حکمران بن گئے۔ ان کا قافلہ روز اس چوک سے گزر کر وزیر اعظم ہاؤس جاتا تھا۔ جنرل مشرف کی طبع نازک پر وہ غریبوں کی جھونپڑیاں ناگوار گزرتی تھیں۔ وہ ایک دن گزرے، کھڑکی سے باہر دیکھا اور آپریشن کا حکم دے دیا۔ وہاں پر رہنے والے لوگ انتہائی غریب تھے، ان کے گھروں میں ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، پچکے ہوئے برتن اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیا اور گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤس عمرہ نے خرید لیے۔ مسجد کے ساتھ کچھ قبریں ہی رہ گئی، لیکن یہ قبریں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر 2007 میں اس کہانی کا نیا پہلو دیکھنے کو ملا۔ ملک میں اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ پھر وہ شخص جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا اپنی زبانی اپنی کہانی بتاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ راول چوک والا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کے 3 بچے تھے، وہ سی ایس پی آفیسر سینئر ان کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا کہ وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے آپریشن کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ وہ پوسٹ لے کر وہاں پہنچ گئے اور گھر گرانا شروع کر دیا۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایک آدھ موقع پر فائرنگ بھی کرنا پڑی۔ قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا۔ انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کیا۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا تو وہ اس عورت کے پاس چلے گئے۔ خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس عورت نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دی۔ اس شخص نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر اس عورت نے کہا، یا اللہ، ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کے گھر برباد کر دے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ پھر وہ آپریشن کرنے والے شخص رو کر کہنے لگے، آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ میں اس عورت کی بددعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بیٹی مر گئے اور میری ٹانگیں کٹ گئیں اور میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے اور میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ میرا گھر 2005 کے زلزلے میں گر گیا۔
محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہو گیا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 38 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا بیوقوف تھا۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کے حکم پر غریبوں کے سر سے چھت چھین لی۔ پھر وہ بولے، میری باتیں آپ کو عجیب لگی ہوں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے، اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہو رہا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی دربدر ہو گئی اور وہ عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پھر وہ شخص روز جیتا اور روز مرتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کے دل میں جو آئی کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں صرف پوٹلی والوں کی دعائیں اثر دکھاتی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ جب ظالم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم ایمان اور اسلام پہ کس قدر منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے۔